آپ کو بتا دیں کہ اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ان مشکلاتوں کو، ان بے روزگاریوں کو، ان مہنگائی کو، مزدور کے مسائل، کسانوں کے مسائل پہنچائے اور کوشش کہ ان مسائل کا حل نکالے۔ آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ ان کے ہمراہ موجود تھے، رانا تنویر، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے خورشید محمود۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری کوشش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سوالات کے جواب دیے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس موقع پر رانا تنویر نے کہا کہ خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ کل اپوزیشن کے بائیکاٹ کے بعد میں نے ریکارڈ چیک کروایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سینٹ میں اپوزیشن کی تقریر لائیو ہو سکتی ہے تو قومی اسمبلی میں کیوں نہیں۔ یہاں سے سارے پاور، یہاں سے سارے فیصلے ہونے چاہیے، اور یہ پارلیمنٹ طاقتور ہو، نہ کہ کوئی شخصیت، نہ کہ کوئی نام طاقتور ہو، مگر یہ پارلیمنٹ طاقتور ہو۔ پارلیمنٹ کا طاقتور ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو ووٹ دے کے اس پارلیمنٹ کو بناتے ہیں، اس کا وجود لے آتے ہیں، ان کے طاقتور ہونے کی بات ہے۔ کل کا واقعہ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن نے یا اپوزیشن نے کوئی مطالبہ کیا ہو لائیو ہونے کا۔ حکمرانوں کی جب بھی ضرورت پڑی تب اپوزیشن میں کی کوشش کی، آج کی ہے۔ باہر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے مقصد کے لیے اپوزیشن کو وہ موقع دیتے تھے لائیو ہونے کا۔ کل ہم نے بات تک پہنچائی تھی کہ لاسٹ ایئر بھی یہ کوشش کی گئی کہ لائیو نہ ہو، مگر پرویز رشید نے کوشش کر کے اس کو لائیو دکھایا اور اپوزیشن کا نقطہ نظر عوام تک پہنچا، کیونکہ حکومت تو فنانس منسٹر کے تھرو غلط بیانی یا سچ یا کس طریقے سے بھی جو بھی فگرز ہیں غلط یا صحیح وہ عوام تک پہنچائی، باقی فیصلہ تو عوام کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ مگر اپوزیشن اس پہ ریسرچ کرتی ہے، اپوزیشن بیٹھتی ہے، دیکھتی ہے کہ حکومت نے جو اپنی فگرز دی ہیں، جو حکومت نے پروگرام دیے ہیں، یا حکومت نے جو کٹوتیاں کی ہیں، یا حکومت نے جو بے روزگاری میں اضافے کو ختم کرنے کی بات کی ہے، یا حکومت نے کسانوں کے لیے جو پیکیج دیا ہے، یا حکومت نے ملازموں کی تنخواہوں کی جو بات کی ہے، وہ کتنی صحیح ہے، کتنی غلط ہے، کتنا ڈیفیسٹ بجٹ بڑا ہے، لاسٹ ایئر کتنا ڈیفیسٹ بجٹ رکھا تھا اور کتنا ہوا، لاسٹ ایئر جی ڈی پی کتنی رکھی تھی، اس سال کتنی ہے، ہدف پورے کیے نہیں کیے، یہ ساری چیزیں ریسرچ ہوتی ہیں، پھر وہ عوام تک بات جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے عوام تک پہنچانے کے لیے ان سے بات کی، اور مجھ سے یہ کہا بھی گیا کہ ٹھیک ہے۔ اچانک جب ہم نے معلوم کیا کہ لائیو کیوں نہیں ہو رہا، پتہ پڑا تو پتہ یہ پڑا کہ وہ لائیو اس لیے نہیں ہو رہا، لائیو اس لیے نہیں ہو رہا کہ اب حکومت چاہتی ہے کہ یہ لائیو نہ ہو، اور اسپیکر کے اوپر یہ پریشر دینے کی پوری کوشش کی گئی۔ اسپیکر نے ایک وقت کہا بھی کہ میں اس کو ایڈجسٹ کرتا ہوں، اگر آپ نے دیکھا کہ کیونکہ ان کو بجٹ سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اپنے مقصد کو دیکھتے ہیں، ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں۔ نہ ان کو غریب کی غربت سے کوئی تعلق ہے، نہ مزدور کی مزدوری سے تعلق ہے، نہ کسان کے پسینے کسان کی محنت کا سے تعلق ہے، نہ ملازم طبقے کی غربت کا تعلق ہے۔ ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا تعلق ہے کہ اپنا اقتدار میں بیٹھو، پارلیمنٹ کو استعمال کرو اقتدار کے لیے، اور اپنی طاقت بناؤ، اپنی دولت بناؤ، اور پھر چاہے پاناما میں کیوں نہ چلے جائیں، چاہے وہ جی آئی ٹی کے آگے کیوں نہ بے عزت ہوتے رہے۔ حکمران کی یہ حالت پوزیشن ہے، مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ وہ پبلک کے لیے، عوام کے لیے، غریب لوگوں کے لیے کوئی فائدے کی بات ہو۔ صرف اور صرف بلاک کے لوکیشن انہوں نے لائی ہے، اور اس طرح ان کی طریقے اپنے مقاصد کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، اور چونکہ الیکشن کا سال ہے تو اس لیے وہ اپنا یہ سارا بجٹ الیکشن کے لیے وہ کرے گا۔ وزیر اعظم صاحب، ان کی وزراء ہر جگہ جاتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، ہمیں سال میں ایک موقع ملتا ہے اور اس پہ ہم پہ قدغن لگاتے ہیں، لہٰذا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میڈیا ہمارے ساتھ ہے،
ये हमारी आवाज़, अपोजिशन लीडर की आवाज़, अपोजिशन पार्लिमानी लीडर्स की आवाज़ इंशाल्लाह ये मीडिया पब्लिक तक पहुंचाएगी। कल इंशाल्लाह हम इस पर खुलकर बात करेंगे। थैंक यू। सर ये बताइएगा कि आज जो कौमी सलामती का स्पीकर इजलास हो रहा है, आप उसमें जाएंगे कि बाइकआउट करेंगे? ये हमारे पार्लियामेंट्री लीडर बताएंगे। जाएंगे, उस इजलास में जाएंगे, वहाँ भी बात होगी। अपोजिशन लीडरान की जानिब से गुफ्तगू हो रही है कि कौमी असम्बली के अंदर लाइव तकरीर क्यों नशर नहीं हो सकती PTV पर इसी मामले पर, जबकि सेनेट के अंदर ऐसा होता है कि अपोजिशन को इजाज़त मिलती है कि वो लाइव तकरीर उनकी सुनी भी जाती है और नशर भी हो सकती है। जो आज है वो आपकी हिस्ट्री देखें कि हमने हमेशा जमहूरी जो रवायतें हैं और जमहूरियत है और पार्लियामेंट है उनको बचाने की कोशिश की है, और जमहूरियत के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए हमने बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, वो आपके सामने है। तो वो किसी हुकूमत को बचाना नहीं था, वो उस सिस्टम को बचाना था जिस सिस्टम को हमने काफ़ी मुश्किलातों, काफ़ी कुर्बानियों के बाद हमने उसको लिया। सेकंड, आपने ये भी देखा कि अपोजिशन ने उस वक्त चाहे MQM है चाहे PTI थी, उनसे यही गुजारिशें की थी कि आपको हाउस में आना चाहिए, और ये आज इनका हाउस में रहना मैं समझता हूँ ये जमहूरियत की बहुत बड़ी खिदमत है, और जमहूरियत के लिए उसको मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा रोल है आज का। ये सोचना तो हुकूमत को चाहिए कि शाह साहब तो वही हैं, कायदे इस्बिला तब भी थे और आज भी हैं, इनका रवैया तो जो कल था वो आज भी है। 2014 का खुर्शीद शाह अच्छा था और 17 का उनको पसंद नहीं है, तो ये वजह क्या है? थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू।